ویلکم بیک. اور اس وقت ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہیں، مگر مہمان ہیں کون؟ پہلے اس حوالے سے ایک پیکج ہے، وہ آپ دیکھیے، پھر آپ واپس آتے ہیں تو آپ ان سے سوال بھی کر سکتے ہیں، ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں اور ان کی کہانی، ان کی زبانی سنیں گے اور باتیں بھی بڑی اچھی ہیں. بڑا مزہ آ رہا ہے مجھے ان کی کمپنی میں. تو کون ہے ہمارے ساتھ، اس کے لیے آپ دیکھیے یہ پیکج. میرا نام مہانور ہے اور میں لیاری کی ہوں. لیاری میں پیدائش ہوئی ہے، لیاری میں پلی بڑھی ہوں، شادی میری ہوئی ہے لیاری میں. میں نے کام 2011 سے شروع کیا تھا، تقریباً مجھے 11 سال ہو گئے اس فیلڈ میں. اس وقت میری ضرورت تھی اور میرا جو ہنر تھا وہ میری ضرورت بن گئی. یعنی کہ میرا شوق تھا گاڑی چلانا، گاڑی چلانے کے بعد تو یہ میرا فیلڈ بن گیا، میرے کمائی کا ذریعہ بن گیا. تو یعنی کہ ڈرائیونگ میرا فیلڈ ہے، میری ضرورت ہے جس سے میں اپنا گھر چلاتی ہوں. لیکن سوشل ورکر میری شوق ہے، جو میں اپنا شوق پورا کرتی ہوں. آپ سوچ سکتی ہیں کہ ایک عورت جب باہر نکلتی ہے تو اس کے ساتھ کتنی مشکلات آتی ہیں. بہت مشکلات آئیں، لیکن ہر مشکلات میں ہمیشہ مجھے یہ لگتا ہے کہ میں اب دوبارہ تیار ہو گئی ہوں مزید مشکلاتوں کا سامنا کرنے کے لیے. لوگوں کی سپورٹ کے ہی میں یہاں تک پہنچی ہوں. اگر لوگ سپورٹ نہیں کرتے تو میں یہاں تک نہیں پہنچتی. میرے ابو سب سے زیادہ سپورٹ میرے ابو نے کیا، کیونکہ بچپن سے مجھے خود مختار ہونے کا شوق تھا، کمانے کا شوق تھا کہ میں خود مختار ہوں، میں دیکھوں کہ دنیا کیسی ہے، دنیا دیکھنے کا شوق تھا. تو وہ میرا شوق آہستہ آہستہ شادی کے بعد پورا ہو گیا. آگے میری سنگل خواتین کے لیے میرا یہی پلان ہے کہ میں ایسی کوئی جگہ مجھے ہو جہاں پہ میں سنگل خواتین کو ٹرین کر سکوں، ان کو پہلے اپنے آپ سے محبت کرنا سکھاؤں، ان کو زندہ کروں. اور جب وہ اپنے آپ سے محبت کریں گے، ان کے اندر جینے کے تصور پیدا ہوگا، تو جب وہ خود مضبوط ہوگی تو اس کے اپنے بچے بھی مضبوط ہوں گے، اپنے بچوں کو بھی مضبوط کریں گے. وہ ایک مضبوط عورت پورے معاشرے کو مضبوط کرتی ہے، کمزور عورت کچھ نہیں کر سکتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں، میری مثال لے سکتے ہیں کہ میں ایک مضبوط عورت ہوں تو میں سب کو لے کر چل رہی ہوں. میرے ارد میں اپنی تعریف کیا خود کروں، میرے لوگوں سے، میرے علاقے کے لوگوں سے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ میں کس طریقے سے چل رہی ہوں. کیونکہ وہ کام سب سے پہلے ایک عورت کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ عورت معاشرہ بناتی ہے، عورت بچہ پالتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، بچے کی پرورش، عورت پورا خاندان بناتی ہے. جب تک عورت مضبوط نہیں ہوگی کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اپنے ہنر کو اپنی کمائی کا ذریعہ بنانے والی لیاری کی خاتون مہا کا یہی خواب ہے کہ سنگل عورتوں کے لیے مشعل راہ بن کر ان کی رہنمائی کرے. کیمرامین علی جعفری کے ساتھ حفصہ شکیل، GTV نیوز، کراچی. جی، اور مہانور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں. اور مہانور کے حوالے سے آپ نے دیکھا 11 سال سے ماشاءاللہ یہ کام کر رہی ہیں، سنگل پیرنٹ ہیں، 3 بچے ہیں. 3 بچے. اور کیا کیا کرتے ہیں بچے؟ بچے میرے 2 بیٹے تو فٹ بالر ہیں، بیٹی میری باکسر ہے. ارے واہ ارے واہ واہ، کیا بات ہے. یہ تو سپورٹس کے حوالے سے. اور پڑھائی کے حوالے سے الحمدللہ بیٹا میرا کیمبرج کر رہا ہے، چھوٹا بیٹا 5 کلاس میں ابھی ایگزام ہوئے ہیں، بیٹی میری 8 کلاس میں ابھی ایگزام دیے. کیا بات. اور دیکھیں کیمبرج وغیرہ یہ میں نے پوچھا اس لیے کیونکہ جو 2 لوگ بھی مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بچوں کو پڑھانا آج کے دور میں مشکل ہوتا ہے، گھر کا خرچ چلانا مشکل ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسی راہیں کھولی ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہی ہیں. بڑا بیٹا کیمبرج کر رہا ہے، ظاہر ہے اس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. تو بہت اس کی تو آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. لیکن یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہوگا. جی 2010 میں جب آپ سنگل پیرنٹ تھیں اور آپ نے اس سفر کا آغاز کیا تو اس توسط سے آپ بتائیے ان تمام خواتین کو جن کی زندگی اوور نائٹ چینج ہو جاتی ہے. کبھی کبھی خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کچھ اور معاملات ہو گئے، سیپریشن ہو گئی، ڈیورس ہو گئے، زندگی یکدم تبدیل ہو جاتی ہے اور ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتی ہیں اب ہم کیا کریں. تو اپنی کہانی ذرا ان کو سامنے رکھتے ہوئے بتائیے. میں اپنی کہانی بتاؤں، اصل میں میرے ساتھ بھی ہوا تھا 2011 میں. 2011 میں جب ایسا ہوا میرے ساتھ کہ اچانک سے میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی دوسری اور میں الگ ہو گئی بچوں کے ساتھ. کیونکہ ہر وقت کا لڑائی جھگڑا یہ سب کے لیے کامن سی بات ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیملی ہو، چاہے غریب طبقہ ہو یا چاہے امیر طبقہ ہو، کوئی بھی ہو، ہسبینڈ اور وائف کی لڑائی چلتی رہتی ہے. اور اس لڑائی میں پستے ہیں بچے، بچوں کے دماغ پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. تو 2 بیمار ماں باپ سے 1 صحت مند، یہ میں نے فیصلہ کیا.
کہ دو بیمار ماں باپ سے جو روز روزانہ کی لڑائی اور چک چک سے، تو اس سے اچھا ہے ایک صحت مند ہو، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ ماں ہو، فیصلہ لے لیا. تو اس وقت تھا زندگی سے ایسے جیسے رک سی گئی تھی. آپ کوئی کام تو اس وقت کرتی نہیں نہیں میں کرتی تھی یہی گاڑی چلاتی یہی گاڑی چلاتی تھی میں. اپنے اس وقت سے پہلے ہی اللہ نے مجھے اس لائن میں بھیج دیا تھا. تو اس سے آپ کو کانفیڈنس تھا کہ میں کر لوں گی. تھوڑا سا ٹوٹی یا رک گئی، سہم گئی، لیکن پھر بھی میں نے خود کو بولا، جیسے کہ میں بولتی ہوں کہ ہر وہ وقت مجھے اٹھا کے کھڑا کر دیتا ہے جو مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح بات ہے، یہ سب کے لیے. ہاں یہ سب کے لیے، اور عورت کے لیے تو زیادہ ہے، کیونکہ عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے. اس وقت وہ دور ایسا ہوتا ہے کہ انسان بہت ٹوٹ رہا ہوتا ہے، بہت اکیلا ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے، اور آگے کا اس کو ڈر اپنے لیے نہیں اولاد کے لیے ہوتا ہے. اس کو کیسے آپ نے قابو کیا؟ مجھے بھی بولا گیا تھا کہ کیسے کرو گی، تمہارے بچے کیسے رہیں گے، چھوڑ دو، یعنی کہ بچوں کی خاطر کمپرومائز کر لو. کیوں کروں؟ مجھے خود پر بھروسہ ہے. سب سے پہلے مجھے خود پر بھروسہ، میرا خود پر اعتماد. میں بچوں کو ہر طریقے سے کیا چیز پہلے سوچی آپ نے کہ کیا کرنا ہے، مطلب کیسے ڈیسیشن لیا آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر بچوں کے لیے، کیونکہ آپ نے جس طرح مجھے بتایا کہ بچے آپ کے ساتھ نہیں تھے، آپ نے باقاعدہ ان کی کسٹڈی حاصل کی ہے. جی میرے خود پر بھروسہ، جو مجھے خود پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا کہ میں کر لوں گی. پہلے سب سے پہلے میں نے خود سے جنگ کی اپنے آپ سے کہ تم پہلے اپنے اندر سے جو میری لڑائی تھی تو اس میں کامیاب ہوئی کہ نہیں میں کر لوں گی. مجھے اندر سے آواز آئی کہ مہا تم کر سکتے. تو بس اس کے بعد پھر میں میدان میں اتر گئی، اور میں نے کبھی گیو اپ نہیں کیا. ذہن میں یہی بات تھی کہ پیچھے ہٹنا نہیں ہے. تو گاڑی چلانا جو ہے وہ آپ کے لیے مطلب صحیح ثابت ہوا، اس سے آپ کی تمام چیزیں مکمل ہوتی رہیں؟ میں گاڑی بہت، یعنی کہ جب میں چلاتی تھی، ابھی تو میں صرف ویسے ہی چلا رہی ہوں صرف میرا گھر چل سکے. اس وقت جو میرا مقصد تھا گھر بنانا، گاڑی میری انسٹالمنٹ پہ تھی، اس کے انسٹالمنٹ دینا، ہر چیز کرنا. تو یعنی کہ میں اگر بولوں تو لوگ حیرت میں آ جائیں گے، میں مہینے کے 60-70 ہزار کماتی تھی اس وقت. ٹھیک ہے، ابھی ہی نہیں، اس وقت کماتی تھی، اور اس وقت بہت بڑی رقم تھی. اور یہ کہ بچوں کو بھی پک اینڈ ڈراپ دینا، اور میں اپنے بچوں کو خود دیتی تھی پک اینڈ ڈراپ. میں نے بچوں کو کبھی کسی اور اچھا، کیونکہ ہمارا ظاہر ہے یہ بہت محدود ٹائم ہے، میرا تو دل تھا کہ آپ سے اور بات ہوتی. تو وہ سنگل پیرنٹ جو آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہیں، خواتین خصوصی طور پہ، یا آگے وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ کرنے جا رہی ہیں، ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ ان کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ بس چھوٹی سی بات ہے، اگر آپ کو خود سے محبت ہے تو آپ دنیا سے محبت کرو گے. آپ خود کی ریسپیکٹ کرو گے تو لوگ آپ کی ریسپیکٹ کریں گے. اگر جب تک میں اپنی عزت خود نہیں کروں گی، کوئی میری عزت نہیں کرے گا. میں نے اپنی عزت کی ہے، اپنی عزت بنائی ہے، میں نے اپنی ویلیو بنائی ہے. تو کیونکہ جینے کا حق مجھے بھی ہے اور ہر عورت کو ہے. خوش رہنے کا حق سب کو ہے، آپ کسی کی خوشی نہیں چھین سکتے ہو. اس لیے میرا پیغام یہی ہے کہ آپ خود سے محبت کرو، خود کی عزت کرو، معاشرہ خود آپ کی عزت کرے گا. خود کو ٹیکن فار گرانٹیڈ نہیں لو. بالکل، آپ گیو اپ کبھی نہیں کرو، ہار کبھی کسی وقت سے نہیں مانو، کیونکہ عورت سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے. اللہ نے عورت کو بہت صبر، بہت ہمت اور بہت طاقت دی ہے. صحیح. ود دیٹ بہت بہت شکریہ آپ کا تشریف آوری کا. مہانور سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ باہمت خاتون یا خواتین، تو میرے خیال میں یہ وہ خواتین ہے ہمارے معاشرے کی، یا یہ وہ ریفلیکشن ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جی ایک عورت میں ہمت کس قدر ہو سکتی ہے، یا وہ کس قدر ہمت کر سکتی ہے. ایک بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں.